إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، آج کے جمعے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے توکل علی اللہ، یعنی اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ. اسی زمین میں ایک حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا فقال ما ظنك يا ابا بکر باثنين اللہ ثالثهم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بکر کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا اور نکلے تو آپ کا تعاقب کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثور نامی غار کے اندر جا کے چھپ گئے تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ اگر وہ صرف اپنے قدموں کو دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو بکر سے مروی ہے. یہ ان کے خود کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خوفناکی کے عالم میں کہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم غار میں تھے اور مشرکین مکہ ہماری تلاش میں غار کے دہانے تک پہنچ کر کھڑے ہو گئے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دو شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. سامعین کرام، اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت کا درس شروع کیا، اسی وقت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے جانی دشمن ہو گئے. جسمانی، نفسانی، ہر قسم کی ایذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پہنچائی گئی. کئی سال تک نامناسب حالات سے گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کسی دوسرے ملک کی طرف ہجرت کا حکم دیا. اسی موقع پر کئی صحابہ اور کئی صحابیات حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی ایذا و تکلیف برداشت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں ہی رہے. ساتھ ہی کسی قریب میں کسی علاقے کی تلاش میں بھی رہے جو پرامن ہو، جہاں پر وہ دین کی تبلیغ کر سکیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں باہر سے آئے ہوئے قبائل کے سامنے اپنی دین کی دعوت پیش کرتے اور اسلام قبول کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اس کی طرف سے دفاع کا مطالبہ کرتے. ایک حدیث میں ہے کہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں لوگوں سے کہتے الا رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي. سنن ابن ماجہ. اس کا ترجمہ ہے کہ جب حج کا موسم ہوتا اور دوسرے قبائل سے لوگ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے، اور جو دین کی دعوت وہ دے رہے تھے اس دین کی حفاظت کا مطالبہ ان سے کرتے. اور آپ کو اس قدر تکلیف پہنچائی گئی. یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کیا کوئی ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے چلے
کیونکہ یہاں قریش نے مجھے اپنے رب کا کلام پیش کرنے سے، اپنے رب کے کلام کی تبلیغ سے مجھے روک دیا ہے۔ سامعین اکرام، آپ ذرا غور کریں کہ ان الفاظ میں کس قدر درد ہے کہ وہ جو تمام انسانیت کا پرسان ہے حال اللہ نے جس کو بنا کے بھیجا، جو انسانیت آگ کے دہانے پر کھڑی تھی، جو جاہل تھے، اس قدر جہالت ان کے اندر تھی کہ اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کی کھوپڑیوں کے اندر شراب بھر کر پیتے تھے۔ اس قدر جہالت کے عالم میں اللہ کے رسول نے، اللہ نے جس کو رسول اکرم بنا کے بھیجا، آخری رسول، آخری امید بنا کے جس کو بھیجا، اس کو اس قدر تکلیف دی جائے کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں۔ اسی درمیان آپ کے چچا اور آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ سامعین اکرام، یہ دونوں کون شخصیت ہیں؟ ایک آپ کے چچا ہیں اور دوسری آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، جو آپ کے اور آپ کے دشمنوں کی تکلیف کے درمیان ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے رہے کہ جب تک یہ دونوں شخصیات دنیا میں موجود رہے، مشرکین مکہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھلے عام آپ کو تکلیف دے سکیں۔ تکلیف اس وقت میں بھی دی جاتی تھی جب یہ دونوں زندہ تھے، لیکن ان کے مر جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، مشرکین مکہ کے ہاتھ کھل گئے، وہ ہر طریقے سے آپ کو کھلے عام ایذا پہنچانے لگے۔ اسی ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ان تمام معنوی اور مادی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے رہے، اور دوسری طرف کسی کو امن جگہ کی تلاش میں بھی رہے جہاں آپ منتقل ہو جائیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ سامعین کرام، ہمیں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ طائف کا جو سفر ہے وہ ہمیں بہت زیادہ معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو لوگ، جو مشرکین مکہ، ان کی تکلیفوں سے بے انتہا پریشان ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا، یہ سوچا کہ قریب میں جو گاؤں ہے، خوبصورت وادیاں ہیں طائف، تو میں وہاں کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پیسے والے بھی ہیں، خوشحال لوگ ہیں، وہاں کا موسم اچھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات کو قبول کر لیں۔ اللہ کے رسول نے یہ امید کری اور طائف چلے گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے مقبلے بیٹے حضرت زید بھی تھے۔ اس موقع پر جب آپ طائف پہنچتے ہیں اور دین کی دعوت پیش کرتے ہیں تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور ان بدماشوں نے آپ کو پتھروں سے اتنا زیادہ مارا کہ آپ کے پیر کی جوتیوں کے اندر جو ہے خون بھر گیا، جم گیا، اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس موقع پر جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان وادی والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ پیس کر ختم، نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا عالم دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ اسلام قبول کریں گی۔ تو یہ طائف کا منظر تھا کہ جب آپ طائف گئے تو آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ چنانچہ آپ کو وہاں سے ناکام واپس آنا پڑا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے ناکام واپس آئے تو مکہ کے لوگوں، یعنی مشرکین مکہ کی جو شر پسندیاں تھیں وہ اور زیادہ بڑھ گئیں کہ بھئی یہ ہمارا قبیلہ چھوڑ کے دوسرے قبیلے میں دعوت دینے گیا تھا، اب بتاؤ اس کو وہاں پر بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف اٹھانی پڑی کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں ملنا مشکل ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اُوذِیتُ فِی اللہِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ۔ مسند احمد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر اللہ عز و جل کے راستے میں مجھے تکلیف دی گئی ہے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دی گئی۔ یہی حالات تھے کہ نبوت کے 11ویں سال کچھ لوگ یثرب یعنی مدینہ سے آئے حج کی غرض سے۔ حسب عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے قبول کر لیا اور انہوں نے دین کی تبلیغ کا عزم کر کے واپس ہوئے۔ آئندہ سال یعنی سن 1290 میں حج کے موقع پر 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی
اور دین کی تبلیغ کا جذبہ لے کر واپس ہوئے۔ سن 1390 میں مدینہ منورہ سے 17 سے زائد افراد حج کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام بھی قبول کیا اور مدینہ منورہ منتقل ہونے کی دعوت دی، اور یہ عہد لیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے، اپنا مال اپنے اولاد کو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، لیکن آپ کو کسی طرح کی تکلیف پیش آنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ حکم الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر جاؤ۔ اس موقع پر کئی سارے اصحاب اور صحابیات ہجرت کر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے مکہ میں ہی رہے، حتیٰ کہ نبوت کے 14ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یثرب کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ نے مدینہ منورہ کی طرف جانے والا جو عام راستہ تھا اس کو چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جب آپ ہجرت کے غرض سے نکلیں گے تو آپ کا تعاقب کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر معروف راستے کو اختیار کر کے سور نامی ایک پہاڑی میں جا کر آپ نے پناہ لی۔ اہل مکہ کو جب آپ کے نکلنے کی اطلاع ملی تو آپ کی تلاش میں اس غار تک بھی پہنچ گئے اور بالکل غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر تاکنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہیں نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا یقین اور کامل اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں اور خاموش رہو، یقین جانو کہ یہاں صرف ہم دو ہی نہیں بلکہ ہماری حفاظت اور مدد کے لیے تیسری ذات اللہ کی ہے۔ یہ تیسری ذات اللہ کی جو ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ وہاں پر موجود، اللہ کی وہاں پر جو موجودگی ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کی عقل پر اور ان کی نظروں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا اور وہ خالی ہاتھ واپس ہو گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان صرف اس قدر دوری رہ گئی تھی کہ اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے تھے۔ سامعین کرام، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کتنی بھی مصیبتیں ہوں، کیسے بھی مصائب و آلام کے پہاڑ ہم پر توڑ دیے جائیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین سے اپنا توقع کبھی بھی نہ ہٹائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم سے خود فرماتا ہے کہ ایک مومن بندہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العالمین سورۃ طارق میں فرماتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے رنج و پریشانی سے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہمارا اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے ہمارا دشمن بالکل اتنا قریب کھڑا ہے کہ امید نہیں ہے کہ اب ہم بخشے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ پر یہ یقین ہو کہ تیسری ذات ہمارے ساتھ اللہ کی ہے تو ہمیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، ہمارا بھروسہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، کیوں کہ آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ جب آپ کے پیچھے فرعون کا لشکر آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کے سامنے دریا ہے، آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے منہ سے، آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ مجھے بچانے والی ذات صرف اللہ ہے اور میرا رب میرے لیے یہاں سے بھی راستہ نکالے گا۔ اور اسی طریقے سے سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، اس پہ جم جاتے ہیں، اس پر اڑ جاتے ہیں، تو یقیناً ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ نہ ڈرو، اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں
اس جنت کی جن سے ان کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ